الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجب شهري والشعبان شهر الله ورمضان شهر أمتي وكما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اسلامی مہینوں کے اعتبار سے شعبان المعظم کا مہینہ کہلاتا ہے۔ یہ مہینہ عبادت اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکتیں اور عظمتیں احسان و شمار سے باہر ہے۔ یہی وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں عبادت کر کے گنہگار بندے اپنے دامن عمل کو مغفرت اور رحمت خداوندی کے لال و جوہر سے بڑھ سکتے ہیں۔ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجب شہری، رجب میرا مہینہ، والشعبان شہر اللہ، اور شعبان اللہ کا مہینہ، اور رمضان میری امت کا مہینہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمام انبیاء کرام پر، اور دوسرے مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسی تمام کائنات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت۔ ایک روایت میں ہے کہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں۔ آپ نے فرمایا اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا شعبان اور رمضان میں خیرات ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھ لیتے تو قرآن مجید کی تلاوت میں منہمک ہو جاتے تھے۔ مسلمان زکاتوں کا اہتمام کرتے، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا جاتا، حکام قیدیوں کو طلب کرتے، جس پر حد واجب ہوتی اس کی سزا کا اعلان کیا جاتا، اور دیگر امور اپنے تمام قرض لین دین سب آپس میں معاملات صاف کر دیتے تاکہ کسی کا کوئی لین دین کچھ باقی نہ رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ دیگر اصحاب رسول سے بھی مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دو مہینوں میں یعنی شعبان اور رمضان میں نہایت ہی اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ شعبان میں کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ ایک بہت بابرکت مہینہ ہے، یقیناً رجب اور رمضان کے درمیان ایک بابرکت مہینہ ہے جس کے برکتوں سے لوگ غافل ہیں۔ اس لیے میں نے اس مہینے کو بہت معزز رکھا ہے کہ جب میرے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں پیش کیے جائے تو میں روزے کے حالت میں رہوں۔ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مہینے متواتر روزے رکھتے نہیں دیکھا مگر شعبان اور رمضان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتلا رہا ہے کہ شعبان کے روزے دراصل رمضان کے استقبال کے لیے تھے اور رمضان کے تیاریوں کے لیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے سچے خیر خواہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کا نصف مہینہ گزر جائے تو روزے نہ رکھو۔ اتنی امت کے لیے چھوٹ دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اہل لغت نے شعبان کو تشعب سے ماخوذ کیا ہے جس کے معنی آتے شاخ در شاخ بڑھنے کے، کہ اس کی تائید حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ اس شعبان کے مہینے کو شاخ در شاخ ہونے کا اس لیے دیا گیا کہ بندہ اس میں روزے رکھتا ہے اور اس میں جو ملنے والی برکتیں ہوتی ہیں وہ
بڑھتے رہتی ہے یہاں تک کہ وہ روزے دار جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی مہینے کی 5 تاریخ کو نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی مہینے میں ایک رات ہے وہ ہے شب برات، 15 اور 16 کی درمیانی رات شب برات کہلاتی ہے، جس میں حق تعالیٰ شانہ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اسی مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کے ساتھ نکاح فرمایا۔ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کرنے کا جو حکم نازل ہوا، اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے بے شمار احسانات اور برکات سے نازل ہونے کے لیے، کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو احسانات اور برکتیں جو نازل ہوتی ہے وہ اللہ کا بندہ اس مہینے میں لے سکتا ہے۔ ایسے نادر مواقع رکھیں، انہی میں سے ایک رات شب برات کہلاتی ہے کہ خدا کے بندے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر اپنے دامن بھر سکتے ہیں، کہ یہی وہ رات ہے جو شب برات کہلاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حجرے سے غائب پایا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی، یہاں تک کہ میں نے تمام ازواج مطہرات کے حجروں میں آپ کو تلاش کیا، آپ کو نہیں پایا۔ پھر میں آپ کی تلاش میں جنت البقیع تک پہنچی، میں نے وہاں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس رو رو کر اپنی امت کی بخشش مانگ رہے، وقت کا نبی اپنی امت کی بخشش مانگ رہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عائشہ پتہ ہے کون سی رات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی رات ہے، اتنی بابرکت اور عظمت والی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کریمی سے، رحم کریمی سے بندوں کے گناہوں کو بکریوں اور بھیڑیوں کے مانند معاف کر دیتے ہیں، اتنی بابرکت رات ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات میں قیام کرو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور دین کو روزہ رکھو۔ اس میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا کہ شعبان کا روزہ اتنی فضیلت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اتنا بابرکت روزہ ہے۔ یہ روزہ سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف رمضان المبارک کے روزے فرض فرمائے، باقی تمام روزوں کو سنت قرار دیا کہ دن میں روزہ رکھو اور رات میں قیام کرو، کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سورج غروب ہوتے ہی آسمانی دنیا پر نازل ہوتی ہے، کہ خدا کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو کہ سال بھر ڈھونڈتے رہتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے، لیکن یہ رات ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود پکارتے ہیں بندوں کو کہ ہے کوئی طلبگار جس کی میں مغفرت کروں، ہے کوئی رزق کا پریشان جس کو میں رزق عطا کروں، ہے کوئی بخشش کرنے والا کہ میں جس کی بخشش کر دوں۔ اتنی بابرکت رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرنا چاہیے، ذکر و اذکار تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنا دامن رحمت عالم سے بھر سکتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے سوائے شرک اور گناہ پرور کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے اس رات میں 10 قسم کے بد نصیب لوگوں کی مغفرت بخشش نہیں ہوتی۔ سب سے پہلا شرک کرنے والا، گناہ پرور، والدین کا نافرمان، جادوگر، لوگوں کا مال ہڑپ کر کے رکھنے والا، شرابی، زانی، گستاخ رسول، چغلخور، یہ 10 قسم کے ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں بھی ان لوگوں کی بخشش نہیں کرتے۔ یہ رات ایسی ہے جس میں بندوں کے امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں موت و حیات تمام امور طے کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ رزق بھی تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15 شعبان کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے تمام امور کو طے کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ موت و حیات، زندگی، طلاق و نکاح، کھلا، تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات میں انسانوں کا بجٹ بناتے ہیں۔ یعنی حکومت کی تجارت میں رہتے ہیں نا، سال میں ایک بار بیٹھ کر پورا نکالتے ہیں کہ اس سال کتنا خرچ ہوا، کتنا خرچ ہوا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اسی رات میں کھویا کھدائی بجٹ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بندوں کے امور کو طے کر دیتے ہیں اور تمام بندوں کا اپنا بجٹ بنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام اس رات پر اتنے وعدے ہیں کہ ہمیں اس رات میں ابھی آنے والی شب برات ہے، تو اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب عبادت کرنا چاہیے، تلاوت، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو منہمک رکھنا چاہیے اور دن میں روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس رات کی تمام برکات سے مالا مال فرمائے اور کثرت سے تلاوت و اذکار کا پابند بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔